بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن ایڈوانس عربک کی فرسٹ بیچ کی 6 منتھ کی 5th کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم صرف کو پڑھیں گے آگے، جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کل اسی کا آگے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو پڑھ لیا تھا اس کے اندر ہم نے جو جانا تھا اس کو میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہ شمسا صاحب بتا سکتے ہیں جملے کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ہوں، جملہ اسمیہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوگا اور یہ مبتدا خبر بنیں گے، جی، اور اور جملہ جملہ فعلیہ؟ جملہ اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوگا اور یہ فائل پہ بات جو ہے پوری ہو جائے گی۔ ہوں، یہ بتائیے کہ فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع ہوتا ہے۔ اوکے، اور جو فائل ہوتا ہے وہ کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ دو ایک تو ظاہر اور دوسرا اس میں ضمیر۔ ہوں، ظاہر و ضمیر کا کیا مطلب؟ ظاہر مطلب جیسے فائل جو ہے جو وہ لفظوں میں ظاہر نظر ہوگا آئے، اس میں۔ جو لفظوں میں ہاں نظر آئے، ہاں، اور جو جو لفظوں میں لفظوں میں نظر نہ نظر آئے آئے وہ ضمیر وہ ہے۔ ضمیر، اس میں ضمیر ہو گیا، ہڈن مطلب چھپا ہوا ہو گیا وہ۔ ہوں، اچھا، یہ بتائیے آپ کہ اگر فعل پہلے آئے تو فائل کیسا ہوگا، اور اگر فعل بعد میں آئے گا اور اس میں پہلے ہوگا تو پھر فعل کو کیسا لائیں گے؟ فعل اگر پہلے آئے گا تو فعل ہمیشہ سنگولر ہوگا، ہوں، اور اسم اگر پہلے آئے گا تو اسم پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو بعد مطلب خبر تو خبر ہی بنے گی، فائل تو بنے گی نہیں پھر۔ ہوں، تو تو ایسا خبر جو بولنا ہے ہے وہ کہ اسم فعل کے اگر اکارڈنگ پہلے آئے گا، آئے گا سنگولر ہوگا، اور اگر بعد میں آئے گا تو پھر اس میں کیا کوڈنگ آئے گا؟ اسم کے اکارڈنگ آئے گا جی۔ جی، اب یہ بتائیے فعل متعدی اور فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم کا ترجمہ وہ سے ہے، اور فعل متعدی کا ترجمہ اس سے ہوگا۔ اور دوسرا ہے کہ لازم میں جو ہے ام، مفعول اور مجہول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں بولنا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی اور مجہول بھی نہیں آئے گا، دو الگ الگ چیز۔ مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی اور مجہول بھی نہیں آئے گا۔ مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی اور مجہول بھی نہیں آئے گا، ہوں، اور متعدی میں اس کا اپوزٹ ہو جائے گا، مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مجہول کی بھی ہوگی۔ اور مجہول بھی آ سکتا ہے، مجہول بھی آ سکتا ہے یہ۔ مجہول بھی آ سکتا ہاں، ہے۔ چونکہ مجہول ایک الگ چیز ہے، کسی کا فائل کبھی غائب کرنے میں ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے، اور مفعول ایک الگ کنڈیشن ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، کون کون سی ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملے کی دو قسم ہوتی ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، ہوں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اوکے، فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ فعل ہمیشہ آ، فعل ہمیشہ مرفوع ہوتا مرفوع ہوتا ہے۔ ہے، جی۔ جی، فائل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ فعل دو طریقے کے ہوتے ہیں، فائل نہیں، وہ فعل فعل لازم۔ لکھا ہے وہ غلط ہے۔ فائل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ فائل اس میں ظاہر اور ضمیر ہوتا ہے، فاعل۔ فائل، ہاں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر ہوتا ہے، ہوں، اور فائل اس میں ظاہر جس میں لفظوں میں مطلب وہ ظاہر ہو جائے، ہوں، وہ ظاہر ہے، اور جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو وہ وہ جو ہے ہڈن ہے۔ اس میں ضمیر ہے، فائل اس میں اس میں ضمیر ضمیر ہے، ہو ہاں، گیا۔ اس میں ضمیر ہے، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر ہے۔ فائل کو اس میں جی اس لیے کہتے ہیں جو کہ فائل کیا ہوتا ہے، ناؤن ہی ہوتا ہے، کبھی بھی فعل تو فائل نہیں بن سکتا نا، اس لیے اس کو فائل بھی کہتے جی، ہیں اور اس کو اس میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی، فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی؟ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل ہوں، لازم جس کا ترجمہ وہ سے ہوتا ہے، ہوں، فعل متعدی جس کا ترجمہ اس سے ہوتا ہے۔ فعل لازم میں مفعول یا مجہول کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں، یہ دو الگ اور الگ چیزیں فعل ہیں، ایسا متعدی، بولنا ہے فعل لازم میں مفعول نہیں آئے گا اور مجہول بھی نہیں آتا۔ فعل لازم میں مفعول اور مجہول دونوں نہیں آتے، ہوں، اور فعل متعدی میں
مفعول بھی آتا ہے اور مجهول بھی آتا ہے. مجہول بھی آ سکتا ہے ایسا بولنا ہے. مجہول کیونکہ مجہول ایک ہاں، الگ مجهول بھی کنڈیشن ہے آ سکتا ہے. اور مفعول ایک الگ کنڈیشن میں ہے. تو نارملی کنڈیشن میں جی مفعول کی ضرورت پڑے گی اور کبھی مجہول بھی آ سکتا ہے. جی آپ بولیے عائشہ جی، جی. بتائیے جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں؟ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اوکے. اور جو فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ اعراب کے اکارڈنگ اعتبار سے؟ فاعل اعراب کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. اگر جملہ فعلیہ میں فاعل نہیں، فاعل کیا فعل فاعل ہوگا؟ سے پہلے آئے، نہیں، ٹھیک ہے، سنگولر ہاں ہوتا ہے، سنگولر تو ٹھیک ہے. واحد. ہاں اگر اور پہلے اگر آئے گا فاعل تو بعد میں ٹھیک ہے. اور پہلے آئے گا تو سنگولر ہوگا، بعد میں آئے گا تو اس کو دیکھا جائے گا، وہ اس کے فعل کے اکارڈنگ ہوگا. یعنی فعل اگر اس میں کیا واحد ہے تو اکارڈنگ ہوگا؟ فاعل اسم کے اکارڈنگ ہوگا. اوکے، آپ یہ بتائیے اعراب کیا آتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، منصوب مجرور کیا ہوتا ہے؟ فاعل فاعل ہمیشہ کیا چیز؟ فاعل فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہاں مرفوع ہوتا ہے. پوچھ رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں؟ جی جی مرفوع ہوتا ہے. جی آپ یہ بتائیے فعل لازم اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم کی ترجمہ وہ سے ہوتا ہے اور فعل متعدی کا ترجمہ اس سے ہوتا ہے. فعل لازم میں مفعول نہیں آتا اور مجہول بھی نہیں آتا، جبکہ فعل متعدی میں مفعول بھی آتا ہے اور مجہول بھی آتا ہے. اور فعل لازم کی مثال جو ہے وہ ذہبہ ہے، ذہبہ حامدن ہے. ہوں اور فعل متعدی کی دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو ضربہ حامدن محمدن. محمدن منصوب ہو جائے گا نا. جی محمدن کفی ضربہ. ثواب بتائیے جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوگا، اور جملہ فعلیہ جو ہے جو فعل سے شروع ہوگا. جی اور بتائیے کہ فاعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ فاعل ہمیشہ منصوب ہوگا. منصوب کیوں ہوگا بھائی؟ منصوب یعنی فعل وہ ہوگا یعنی مرفوع ہوگا، مرفوع یعنی جو ہمیشہ اس جو پہ کر رفع رہا ہے ہے. نا کام، مرفوع ہاں مرفوع ہوگا. تو فاعل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر اور فاعل اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جی جی فاعل جو ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. تو کیا مطلب اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کا؟ یعنی اس میں ظاہر کا مطلب اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے نام ہے وہ ظاہر ہوگا، اور اس ہاں میں ضمیر یعنی وہ صرف ضمیر استعمال ہوگی، وہ ظاہر نہیں ہوتا. نام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. نام اور نہیں. سنگولر اور پلورل لانے کا کیا قاعدہ ہے فعل کو؟ اس میں اگر فعل پہلے آ رہا ہے تو ہمیشہ وہ سنگولر ہوگا. ہوں لیکن فعل اگر بعد میں آ رہا ہے، فاعل پہلے آ رہا ہے، ہوں تو وہ فاعل کے مطابق ہوگا. یعنی فاعل اگر سنگولر ہے تو وہ بھی سنگولر ہوگا. یہ اگر اوکے. تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ ہے، جمع ہے تو جمع. لازم متعدی بتائیے، فعل لازم متعدی. فعل فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم کے اندر آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی مفعول نہیں ہو پایا جاتا ہے اس میں. ہوں اور فعل متعدی کے اندر آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اور یعنی مجہول. مفعول کا ہونا ضروری ہے. اور اس کا مجہول بھی ہوتا ہے فعل متعدی کا. اوکے چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب کتاب میں دیکھیے یہ روڈا صاحب کتاب مل گئی، آ گئی آپ کے پاس؟ کتاب تو آ گئی لیکن اس میں لکھا ہوا ہے 2000 روپیز، جبکہ میں نے آپ کو 1,000 بھیجا ہے. آپ نے شاید، نہ جہاں تک میرے ذہن میں تھا کہ 1,000. نہ 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 نہ، یہ جو 1,000 بھی بہت ہے ٹھیک ہے صحیح ہے، وہ پیسے صحیح ہے. چلیے اس پہ 2000 لکھا تھا، اس لیے میں نے مجھے وہ تھوڑا سا شک ہوا. غلط لکھ دیا ہوگا وہ. ہے تو اس میں، اچھا لیکن یہ ہے کہ کوئی اور پہچان ہے نا، تو لکھنے کے اعتبار سے ان لوگ مارکیٹنگ میں لکھتے ہیں. وہ جب میں نے اتنی ساری کروائی ہے اور یہ اچھا. مارکیٹ میں اگر اس کو ہم کروائیں تو تقریباً یہ 10 روپیز 1 پیجز کے اکارڈنگ اگر دیکھیں تو 400 پیجز ہو جاتے ہیں. تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اچھی قیمت ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ وہ ہم سے اتنے پیسے نہیں لیتا ہے، وہ مارکیٹ کے بھاؤ شاید وہ دیتے ہوں، تو ہم سے تو 1 پیجز کے 1 روپیز ہی ہوتے ہیں اس کے کلرنگ کے. جبکہ مارکیٹ میں کلرنگ کی انڈیا کے اندر 10-15 کی طرح چل جاتے ہیں.
لیکن الحمدللہ میں کتابیں بہت بنواتا ہوں ان سے، اور آپ نے دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، یہ آپ کے ہاتھ میں اگر آئی ہو، ایسا لگتا ہوگا بک ہے تو یہ اس طریقے سے جیروکس ایسا لگ کرتے رہا ہے ہیں. بالکل بک ہے، بالکل بالکل. تو تو مجھے پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نہیں نہیں کچھ نہیں ضرورت، جتنے بھی ہو تو بہت ہے، جو بھیج بھی دے وہ بھی بہت ہے، اچھی بس. کوئی مسئلہ نہیں. چلیے اب اس میں دیکھیے آپ لوگ، جیسے کفیل صاحب منگوانا چاہتے تو وہ یہ کر سکتے ہیں، انڈیا میں اپنے ایڈریس میں منگوائے اور پھر انڈیا آپ آئیں تو لے لیں. اور میں عائشہ جی آپ منگوانا چاہتی ہیں، آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ گوہر جی سے پوچھ کے، کوئی انڈیا سے جا رہا ہو وہاں تو پھر اس سے بولیے تو انشاءاللہ میں ان کے ایڈریس پہ بھیج دوں، ایسا کوئی سیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے بھی چلیے بتا دیجیے گا مفتی صاحب. ویسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے دیکھیے اب جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہو گیا، جملے کی دو قسمیں یہ ہو گئے. اس کے بعد فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ہمیں جاننا، یہ مین ہے. پھر اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. فاعل دو طریقے سے آتا ہے، کبھی لفظوں میں نظر آتا ہے جیسے کہ نام ہوتا ہے، اور اگر نام نہیں ہے تو ضمیر ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ فعل اگر پہلے ہوتا ہے تو سنگولر ہوتا ہے، اور اگر فعل بعد میں ہو تو اپنے اس میں کے اکارڈنگ ہوتا ہے، جیسے کہ الطلاب دخلوا، اور اگر شروع میں ہو جیسے کہ دخل الطلاب تو ہمیشہ سنگولر ہوگا. اس کے بعد آگے بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں دو طریقے سے ہوگا. فعل یا تو متعدی ہوگا یا لازم ہوگا. لازم ہوگا تو ذهب حامد، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. متعدی ہوگا تو آبجیکٹ کی ضرورت ہوگی، جیسے کہ ضرب حامد بلالا، حامد نے بلال کو مارا. اور اس آبجیکٹ کو کہتے ہیں مفعول بھی، اس کا نام ہے پورا مفعول بھی، یعنی اس کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے. یہ چیزیں ہماری ہو گئی کلیئر. اب آگے ہم بڑھتے ہیں، اتنا آپ لوگوں نے سنا دیا زبانی. اب دیکھیے آگے، آگے جو آپ لوگوں نے زبانی سنایا متعدی اور لازم، اسی کو بتا رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اب الفعل المتعدی، یہ ایسے افعال ہیں جنہیں ہمیشہ ایک مفعول یعنی ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ضرورت ہوتا ہے، یعنی ہوتی ہے اپنے ایکشن ظاہر کرنے کو، اور یہ جواب دیتے ہیں وٹ، سوال کا. یعنی کیا سوال ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے اگر فعل متعدی ہے اس سے پہلے کیا سوال ہوگا. جیسے کہ آپ ضرب لے لو، کس کو مارا یا کس نے مارا، اس میں سوال پیدا ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی بولے مارا، اس نے مارا، سوال ہوگا کس نے مارا، کس کو مارا. اسی طریقے سے آپ بولیے فتح ہے، اس نے کھولا، فوراً سوال ہوگا کس چیز کو کھولا. نصرہ، اس نے مدد کی، سوال ہوگا کس کی مدد کی. اس کے ذریعے سوال ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں لکھا ہے ماذا فتحتا، اور یہاں ماذا کے لیے دال آ گیا. اصل میں ماذا کیسے آئے گا؟ الف کے ساتھ آئے گا ماذا، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ماذا. حاضہ لکھنے کا دو طریقہ ہے، یا تو حاضہ الف کے ساتھ آ جائے، یا تو یہ جو ماذا ہے میم کے اوپر کھڑا زبر مانیں گے آپ، عربی میں ایسا بھی لکھا جاتا ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ما اور پھر زا، ماذا. ماذا فتحتا، تو نے کیا کھولا. اب سامنے والے کو بولنا پڑے گا فتحت، میں نے کھولا بابن، فتحت بابن، میں نے دروازہ کھولا. تو فتحت کون سا سیگا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ فتحت کون سا سیگا ہوا؟ یہ واحد واحد مذکر غائب. ارے جب غائب ہوگا تو پھر وہ فتحت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کھولا ہونا چاہیے نا. فتح، فتح تو نے میں نے، اچھا میں نے کھولا. ہاں فتح تو میں نے کھولا، تو یہ ہو گیا واحد متکلم. جی، ایکٹیو رہیے، واحد متکلم. تو اس میں جو میں ہے یہ فاعل ہے، اور جو کھولنا یہ فعل ہے، تو فعل فاعل پایا گیا. اور بابن، میں نے کھولا دروازے کو، تو میں نے دروازے کو کھولا. تو میں نے دروازہ کھولا یا دروازے کو کھولا. یہ جو کو ترجمہ آتا ہے نا، ترجمے میں کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ مفعول ہے. میں نے اس کو مارا، میں نے اس کی مدد کی. تو ہم جب باریک ترجمہ کرتے ہیں تو کو کی لاتے، ورنہ ڈائریکٹ بولتے ہیں فتحت، میں نے کھولا دروازہ، میں نے دروازہ کھولا. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ فعل متعدی کو کبھی کبھی ایک آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل متعدی کو دو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن عربی میں ایسے فعل ریئر ہیں، تین یا چار ہی فعل ایسے ہیں جن کو دو یا تین آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ایک آبجیکٹ پر ہی بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن کچھ فعل اپنے اندر اتنی مانیتا رکھتے ہیں کہ وہ ایک آبجیکٹ پہ پورے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ دو آبجیکٹ بھی آ سکتا ہے، تین بھی آ سکتا ہے. مطلب جو مفعول ہے اس میں کوئی کیٹیگری لمیٹیڈ نہیں ہے کہ ہاں ایک ہی آئے گا. اکثر یہی ہوگا کہ ایک آئے گا، لیکن کبھی کبھار دو بھی آ سکتا ہے، تین بھی. آگے دیکھیے آگے آ رہا ہے اب یہاں اس کی کوئی مثال ہے؟
آ رہے ہیں، یہ تو خالی میں نے بھی ایسے بولا، نیچے مثال آ رہی ہے، ٹینشن نہ لیں۔ تو ابھی یہ جو پی ڈی ایف کا یہ والا کالم ہے، اس میں صرف اتنا سمجھا رہے ہیں کہ فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ایک مثال تھی فتحت بابن، کہ میں نے دروازے کو کھولا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی چیز، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے فاعل ہمیشہ مرفوع رہتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز ایڈ کر لینی ہے اب آپ لوگ کو، جب بھی میں بولوں گا فاعل کیا رہتا ہے تو آپ بولیں گے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور میں پوچھوں گا مفعول کیا ہوتا ہے تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ فاعل دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، فاعل یا تو الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، بغیر الف لام کے بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ۔ آگے آپ یا تو آپ بول دیے رجل، یا الرجل لگا لیجئے، ذهب رجل، ایک آدمی گیا، یا الرجل لگا لیجئے، ذهب الرجل۔ تو یہ فاعل بتائیے، پہلا والا جو فاعل ہے وہ نکرہ، دوسرا معرفہ ہے۔ فاعل دونوں طریقے سے آ سکتا ہے، لیکن دونوں ہی مرفوع ہے۔ ذهب رجل، ذهب الرجل، نکرہ ہوگا تو دو پیش آ جائے گا، معرفہ ہوگا تو سنگل پیش آئے گا، لیکن ہے تو مرفوع۔ اور جو منصوب ہوتا ہے، جو مفعول ہوگا، جو آبجیکٹ ہوگا، وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ جیسے ہم اسی مثال میں ضربہ، اس نے مارا۔ اب کس کو مارا؟ اب یہاں پر ہم الرجل لگا لے، ذهب ضرب الرجل، یا ضرب الرجلن پڑھ لیجیے اس کو، رجلن، اعراب سے فرق پڑ جاتا ہے۔ ضرب الرجل پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اس نے مارا آدمی کو، اس میں اس نے فاعل بن جائے گا، ضرب فعل اور یہ مفعول، ضرب الرجل منصوب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ضرب رجولن، اس نے ایک آدمی کو مارا۔ حالانکہ اگر ہم اس ذرا کے بعد یہ لگا دیں نا، ضرب الرجولن کر دیں آپ، تو یہ فاعل بن جائے گا۔ اگر دو پیش لگا دیں گے تو مطلب ہو جائے گا ایک آدمی نے مارا، لیکن وہی زبر لگا دیں گے رجولن تو ایک آدمی کو مارا، اس نے مارا۔ تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اگر وہ نکیرہ ہے تو تنوین کے ساتھ، اور اگر معرفہ ہے تو سنگل پیش کے ساتھ۔ اور مفعول جو ہوتا ہے، آبجیکٹ جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کا مطلب اس پر ہمیشہ زبر آئے گا، منصوب۔ مثال دے رہے ہیں اس کی، دیکھیے، جیسے فتح فعل، زید فاعل، بابن مفعول۔ فتح زید بابن، کیونکہ جب دو زبر لگے گا تو یہ باب تو نارملی ہم ایسا لکھتے ہیں، لیکن دو زبر لگنے کی وجہ سے یہاں الف لگ کے ساتھ دو زبر لگ جائے گا۔ تو اب تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب تک کوئی رفع اور نصب اور جر دینے والا نہ ہو تو رفع آتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یا جس سے پہلے حرف جر آ جائے وہ بھی مجرور ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ یہ مفعول ہے تو یہ منصوب ہے، بس اتنا ہمیں جاننا ہے۔ آگے چلیے اب اتنی چیز تو کلیئر ہو گئی کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ لیکن مفعول میں کیٹیگری ہوتی ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول لہو ہوتا ہے، مفعول معہ ہوتا ہے، مفعول مطلق ہوتا ہے۔ تو یہ سب کون سی بلا ہے وہ آگے آ جائے گا، ٹینشن نہیں لینا ہے۔ ابھی آپ کو یہ دیکھتے جانا ہے کہ ہمیں آ رہا ہے کہ نہیں، پکڑ میں نہیں آ رہا تو بولنا، مائک انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں آپ۔ ابھی تک کتنا ہوا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ وہ منصوب ہوتا ہے، بس۔ اور یہ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ جو فعل لازم ہوتا ہے نا، وہ فعل فاعل پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے اس کی ڈیٹیل آگے نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ فعل لازم یہاں بیان کیا، ذہاب حامد نے یہیں اسٹاپ کر دیا، کیونکہ یہیں کمپلیٹ ہو گیا سینٹنس۔ اس کو آبجیکٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو مجہول کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ یہیں کمپلیٹ ہو گیا، اس کے آگے اس میں ڈیٹیل نہیں ہوگی۔ لیکن جو فعل متعدی ہوتا ہے اسے آبجیکٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کا مجہول بھی آتا ہے، اس لیے اس کو اب آگے لے کے چل رہے ہیں۔ گاڑی کے اندر سوار کیے تھے دونوں کو، فعل لازم متعدی دونوں کو، لازم وہیں کمپلیٹ ہو گیا، اتار دیا اس کو،
اب متعدی کو لے کے چل رہے ہیں، اسی میں مفعول کی ضرورت پڑے گی تو پہلے سمجھائیں گے کہ ایک آبجیکٹ کی ضرورت پڑے گی، پھر دو کی پڑے گی، پھر تین کو پڑے گی، پھر آگے یہ بھی اس میں بتائیں گے کہ اس کو مجہول کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ چلیے دیکھیے اب اب یہ جو نیچے مثال دے رہے ہیں یہاں پر، فتح زید بابن، یہ مثال دے کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اتنا صرف بتانا چاہتے ہیں کہ جو مفعول ہے یہاں پر وہ منصوب ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، ایک چیز یہ بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو فعل متعدی ہوتا ہے نا، اسے نیڈ ہوتی ہے آبجیکٹ کی، اس مثال میں دو چیز بتانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ضمیر ہے، تین چیز ہو گئی۔ تو بتائیے کیا تین چیز ہے اس میں، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلی چیز بتا دیتا ہوں میں کہ یہ فعل ہے متعدی، جی جب متعدی ہے تو اس کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ آبجیکٹ کی، مفعول کی، نمبر مفعول ون۔ مفعول کی ضرورت پڑے گی جی۔ نمبر ون ٹھیک ہے۔ نمبر تو ٹو یہ ہے کہ فاعل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زیدن ہاں زیدن جو ہے فاعل ہے اور ہوں بابن مفعول ہے، اور مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور ہوں۔ زیدن جو ہے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اور کون فتح سا جو فاعل ہے ہے وہ؟ وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمیر ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ اوکے۔ اور جو مفعول ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں ظاہر اس میں ضمیر ہوتا ہے، تو مفعول یہاں دکھ رہا ہے یا ضمیر میں ہے؟ زیدن فتح زیدن بابن، مطلب زید نے دروازہ کھولا، ہاں تو یہ ظاہر ہے، ظاہر ہے، دونوں ظاہر ہے نا، مطلب کھولنے والا ہی پتا ہے، دونوں کس ظاہر کو ہے، کھولا جا رہا ہے وہ بھی پتا ہے۔ تو وہ بھی جس کھولا ہے، طریقے وہ بھی سے پتہ ہے، فاعل دو ظاہر ہے۔ طریقے کے ہوتے ہیں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر، اسی طریقے سے جو مفعول ہوتا ہے وہ بھی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ مفعول جیسے کہ مثال دیتے ہیں ہم، جیسے کہ یہ لکھ دیں ہم زارا بہو، ذرا بہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضربا، ضربا ضربا مطلب کیا ہوتا ہے کفیل صاحب؟ صرف اونلی ضربا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضربا۔ ذرا بھائی نے اس نے مارا، اور ہو مطلب اس کو، اس نے مارا، اس کو، ہو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ذرا بہو، ہوا ہو یعنی پڑھتے ہیں اس نا، کو ہو، مارا، اس کو، تو اس جی جی، نے اس کو مارا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے اس کو مارا، ہے نا؟ تو اس نے ہوں اس کو مارا، یا اس کو لکھ لیجیے دورہ بکا، اس نے تجھ کو مارا، دورہ بکا، اب ایزی ہو جائے گا ترجمہ، دورہ بکا، ہوں، دورہ با یعنی اس نے مارا کا تجھ کو، اس نے تیرے کس کو کو، مارا، اس نے تجھ کو مارا، ہے نا؟ تو جی جی، اب یہاں پر جو ضربہ ہے اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ضربہ کا میں کیا چیز؟ جو فاعل ہے وہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں ذرا نہیں نہیں دکھ رہا جیسے کہ ہم نے ہے، مثال مفعول بھی لے نہیں کے، دکھ رہا ہے، ہاں سب سے پہلے ہمیں فاعل دیکھنا ہے کہ جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ کیا ہے، دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا اس میں ضمیر ہے۔ اور جو مفعول ہے اس نے تجھ کو مارا، تجھ سے کون مراد ہے وہ بھی نہیں پتا نا، تو وہ بھی مفعول بھی کیا نہیں، ہے یہاں پر؟ مفعول بھی کیا ہو گیا اس میں؟ ضمیر ہو گیا، ضمیر، دونوں ضمیر ہو گیا، مطلب دونوں کو چھپا دی۔ اس کے تو اپوزٹ ہم مفتی نے، صاحب اس ہاں میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ہوں ذرا بکا، اس نے تجھ کو مارا، تو ہوں تجھ کو تو یہاں پہ دکھ رہا ہے نا کہ تجھ کو مطلب جس سے ہم بات کر رہے ہیں جی بولے گا، اس کو مارا۔ پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ تجھ سے مراد ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ کون ہے سامنے؟ حامد ہے، فاروق ہے، خالق ہے، لفظوں میں پتہ چل رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے لفظوں میں نہیں پتہ جیسے کہ چل آپ رہا یہ صرف۔ جملہ بولیں اس نے تجھ کو مارا، اب تجھ سے مراد کون ہے یہ کوئی بھی لے سکتا ہے، جیسے کہ ہم ایک سینٹینس چل رہے ہوں کسی کتاب میں، لٹریچر پڑھ رہے ہوں، اب یہ اس سے ہم کسی کو بھی مراد لے سکتے ہیں، اس نے سے بھی کسی کو بھی لے سکتے ہیں، چونکہ ضمیر کھلی ہوتی ہے نا، یہاں یہ غائب کی ضمیر ہے نا، اب ہم غائب میں کسی کو بھی لے سکتے ہیں، اس لیے یہ سینٹینس ہم کہیں بھی بیٹھا سکتے ہیں نا، جیسے کہ یہ سینٹینس آپ اوکے، اپنے لیے بھی بیٹھا سکتے ہیں، میرے لیے بھی بیٹھا سکتے ہیں، کسی بھی پرسن کو یہ آپ فٹ کر سکتے ہو، جو کسی کو، جیسے کہ آپ کو مثال دینی ہے، کفیل صاحب نے کسی کو مارا، تو آپ بول دو گے کہ اس نے، یا کفیل صاحب کو کسی نے مارا تو آپ بولیں گے کہ اس نے تجھ کو مارا، ہے نا؟ یہ سب جگہ فٹ ہو سکتا ہے، جی جی لیکن یہی فرق جی کیا ہے اس میں ظاہر میں کہ اب اس کو ظاہر کو خاص کر دیتا ہوں، زارابا زید امرن، اب یہ خاص ہو گیا، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے امر کو مارا، یہ بھی ظاہر ہے، زید نے جی، امر کو مارا، وہ بھی ظاہر ہے۔ اور یہ بھی ظاہر، اب یہاں ہم لوگ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، یعنی زارابا سے یہ زید سے مراد کفیل صاحب بھی نہیں لے سکتے، نہ میرے کو، نہ آپ اپنے آپ کو لے سکتے ہو، نہ امرن سے نہ آپ اپنے آپ کو لے سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ ایک دم پتہ چل گیا کہ زید نے امر کو مارا ہے، نہ زید نے میرے کو مارا نہ آپ کو مارا، یہ خاص ہو گیا،
یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر میں بات ایک دم خاص ہو جاتی ہے، اور اس میں ضمیر میں یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ضمیر استعمال کی جاتی ہے قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی. کیوں؟ یہی خصوصیت ہے قرآن کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ضمیر استعمال کرتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. اب قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دو. قل یہ امر کا صیغہ ہے، اے نبی جی کہہ دو کیا اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو اللہ کے نبی پہ جب نازل ہو رہا تھا قرآن تو اللہ نے کہا کہ نبی کہہ دو امت کو. اب بتائیے، نبی کے واسطے سے ہمارے اوپر بھی آیت اگر ہم اپنے اوپر فیٹ کریں گے تو فیٹ ہو جائے گی. یعنی اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ اے لوگو کہو، تم کیا کہو، اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی کافرون سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تمہاری عبادت نہیں کرتا. سیم اسی طریقے سے قرآن قیامت تک کے لیے تو یہ ضمیر اللہ نے لا دیا، خاص نہیں کیا نا. اگر اللہ تعالیٰ یہاں محمد نام دے دیتے، اب تو جو دنیا آبجیکشن کر رہی ہے آج کی، قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، تو قرآن تو پھر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ نام تو نہیں لیا نا اللہ نے. یہی تو خصوصیت ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بلاغت کہ قل یا ایھا الکافرون. اب ہم قیامت تک کی آیت قرآن کی ہم سے کہہ رہی ہے کہ اے لوگو کہہ دو کافروں سے کہ ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. اسی طریقے سے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ پر کوثر کو اتارا. تو سب سے پہلے اس کے جو مخاطب ہے اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے واسطے سے ہم کو بھی ملے گا. تو قرآن کی پوری آیت جیسے کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس کا ترجمہ ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. چونکہ اللہ کے نبی کو بس جادو ہوا تو اللہ کے نبی کو آیت پڑھنے کے لیے کہی گئی. لیکن اب قیامت ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تم یہ کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ کے نبی کو بھی ضرورت تھی اور ہمیں بھی ضرورت ہے. تو اب یہ کیسے معنی فکس ہوا؟ ضمیر کی وجہ سے. اگر یہ فائل ظاہر ہوتا تو معنی فکس ہو جاتا. فائل کو ضمیر رکھا گیا تو قیامت تک قرآن کے اندر تمام ہی ایسے جو ضمیر ہے اس کی وجہ سے پوری امت تک ہم میسج کو فٹ کر سکتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ضمیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر کا یہ ایک طریقے سے استعمال کہیں کہیں خاص کیا جاتا ہے. جیسے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، فکس کر دیا گیا. وہاں پر اب بہت سے رسول ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اگر محمد شروع سے ہٹا دیں تو ترجمہ ہوگا رسول اللہ، اللہ کے رسول. تو اس میں دنیا کے جتنے رسول ہیں سب آ جائیں گے، لیکن اللہ نے خاص کر دیا محمد رسول اللہ. تو جہاں ایسی بات چلتی ہے کانٹیکس میں، جہاں اللہ کے نبی کو خاص کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں نام لے لیتے ہیں. ورنہ قرآن میں 4 مرتبہ کے علاوہ اللہ کے نبی کا نام لیا ہی نہیں گیا. کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ قرآن پوری امت تک کے لیے ہے اور ہمارے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تو وہ کیسے ہوگا جبکہ ضمیر کو رکھا جائے گا، اس میں ظاہر کو نہیں رکھا جائے گا. تو اس سے آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی تو یہ میں سمجھا رہا تھا 2 چیزیں. جس طریقے سے فائل اس میں ظاہر ہوتا ہے اسی طریقے سے مفعول بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. سیم اسی طریقے سے ضربہ فائل اس کے اندر اس میں ضمیر ہے، اسی طریقے سے مفعول بھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. یہ اصل میں مجھے سمجھانا تھا. آگے بات سمجھ میں؟ سمجھا صاحب؟ فائل اس میں ظاہر و جی ضمیر جی آگے. اور مفعول اس میں ظاہر و ضمیر. آگے ڈاکٹر صاحب سمجھ میں؟ جی 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 آ رہا ہے سمجھ میں نا؟ سیم اسی پیٹرن پہ ہوگا یہ جی بھی نا، جی اسی جی پیٹرن پہ سیم ہی ہوگا. ہوگا. جی اور آپ ابھی قرآن جب پڑھو گے نا آپ لوگ تو دیکھیے گا، آپ قرآن پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ضمیر ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اب جتنی بھی ہم بندے ہیں سب آ جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ صرف بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ خصوصیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ضمیروں سے پیدا ہوتی ہے. چلیں اب آگے چلتے ہیں کتاب کے اندر. جی عائشہ جی آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو جس طریقے سے فائل اس میں ظاہر ضمیر آ رہا ہوتا ہے، مفعول بھی اس میں فائل اگر ظاہر ہو. جی ہوں، دونوں. جی اس کو مٹاتے ہیں. دیکھیے اب اس کتاب میں یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں. جو میں سیف اللہ جی آپ ہیں یہاں پر بتائیے، بول سکتے ہو. تو یہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ فعل اور مفعول بھی اس میں، فائل لکھنا چاہیے اس کو یہاں پر، جس میں فائل اور مفعول بھی اس میں ظاہر ویزیبل ہے، اس میں ضمیر ہوتا ہے. تو یہاں پر جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ فائل اس میں ظاہر و ضمیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفعول بھی اس میں ظاہر و ضمیر ہوتا ہے. جب فعل اور مفعول اس میں ظاہر رہتے ہیں تو وہ
فعل کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، البتہ فعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے. یہ فعل نہیں لکھنا چاہیے، ان کو یہاں پر فاعل لکھنا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جب فاعل اور مفعول اس میں ظاہر رہتے ہیں، جب فاعل بھی اس میں ظاہر رہتا ہے اور مفعول بھی اس میں ظاہر رہتا ہے، تو اس صورت میں جب فاعل اور مفعول اس میں ضمیر رہتے ہیں تو وہ فاعل کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے. یہ پہلی ترتیب کہ جب دونوں ہی اس میں ضمیر ہوتے ہیں یا اس میں ظاہر ہوتے ہیں. اس میں ضمیر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کیا آئے گا؟ پہلے فعل آئے گا. دیکھیے دو چیز ہو گئے. نمبر 1 فتح فعل، زید فاعل اور بابن مفعول. تو اس کے اندر پہلے فعل کو لے کر آئے، پھر فاعل کو لے کر آئے، پھر مفعول کو لے کر آ گیا. ٹھیک ہے، اب جب ہم دونوں کو اس میں ضمیر کر دیں گے، ظاہر نہیں بلکہ اس میں ضمیر کر دیں گے، تو یہاں پر اس طریقے سے بنے گا فتحہ، فتحہ. تب یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے. کون؟ مفعول. فاعل ہمیں دکھ نہیں رہا ہے یہاں پر، کیونکہ فتحہ میں جب فتح ہے اس نے کھولا تو یہ ہو گیا فاعل، اور ہو ضمیر کیا مل کر آ گیا، یہ ہو گیا مفعول. دو چیزیں ہو گئی. یہ والی مثال میں ہم دیکھیں گے تو جب اس میں ضمیر اس میں ظاہر ہوتا ہے، کون؟ مفعول بھی اور فاعل بھی، دونوں اس میں ظاہر ہوتے ہیں، تو دونوں ساتھ میں آتے ہیں. سب سے پہلے فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول آتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن جب اگر اس میں ضمیر ہوتے ہیں تو اس میں ضمیر کے اندر فاعل دکھتا نہیں ہے، بلکہ وہ جو فعل ہوتا ہے نا، فعل اسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ جاتا ہے مفعول. جیسے کہ فتح ایک فعل ہے اور ہو ضمیر مفعول ہے، فتح فتح دونوں مل کر آگے. لیکن ترجمہ اس کا ہوگا فتح، اس نے کھولا. اس میں فاعل اندر چھپا ہوا ہے، اور ہو ضمیر اس کو کھولا، اس نے اس کو کھولا. بس اتنی چیز بتا رہے ہیں، یہاں پر کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو جس طریقے سے فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفعول بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر فاعل اس میں ظاہر ہے تو مفعول بھی اس میں ظاہر ہے. اور جس طریقے سے فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے، جیسے کہ اس میں ضمیر ہے، یہاں پر فاعل ضمیر چھپا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے یہ مفعول بھی اس میں ضمیر ہے. یہاں پر یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے آ گئی، باقی اور کچھ یہاں نہیں بتا رہے ہیں. اب آگے ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ جو فعل متعدی ہوتا ہے تو وہ عام طور پر ایک ہی مفعول لیتا ہے، ایک ہی آبجیکٹ آتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس کے دو آبجیکٹ آتے ہیں. بہت کم مرتبہ یہ 3 لیتا ہے. مطلب ایک ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو تو نیڈ ہے ایک کی، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کو. اور کبھی کبھی ریئر ایسا ہے کہ 3 بھی اس میں آ جاتے ہیں، یعنی 3 تک کی پاسبلٹی ہوتی ہے کچھ فعل کی. ایک تو متعدی ہونا، جو بھی متعدی فعل ہوگا وہ مفعول کی نیڈ تو اس کو ہوگی ہی. لیکن متعدی فعل میں کچھ فعل اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ 2 اور 3 آبجیکٹ کو چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ سألہ ایک فعل ہے. سألہ مطلب ہوتا ہے کہ سألہ یسألو سوالن، مطلب پوچھنا، کوشچن کرنا. سألہ زیدن، زید نے پوچھا. حامدن، حامد کو. سوالن، ایک سوال. زید نے حامد کو ایک سوال پوچھا. تو یہاں 2 مفعول ہو گئے، 2 آبجیکٹ تھے. ایک تو حامد کو پوچھا، اور حامد کو پوچھا گیا ہے، ایک سوال پوچھا ہے. یہ دونوں آبجیکٹ ہو گئے. تو فرسٹ، پہلا آبجیکٹ حامدن اینڈ سیکنڈ آبجیکٹ سوالن. جملہ کیسا بنے گا؟ سأل زید حامدن سوالن. موصوف صفت نہیں بنے گا یہ، بلکہ یہ مفعول بنے گا. تو سأل یہ فعل، زید فاعل، حامدن مفعول اول اس کو بولتے ہیں عربی میں. اول مطلب پہلا ہوتا ہے، آبجیکٹ فرسٹ آبجیکٹ جس کو ایسا بولتے ہیں عربی میں مفعول اول، مفعول بھی اول. اور سؤالن مفعول بھی ثانی، ثانی مطلب ہوتا ہے دوسرا عربی میں. تو یہ ترکیب کیا ہوگی؟ سأل فعل، زید فاعل، حامدن مفعول اول اور سؤالن مفعول ثانی. فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ. اس کی ترکیب کیا ہوگی لازم والی کی؟ ذہب فعل، حامد فاعل. فعل فاعل سے مل کر ہو گیا جملہ فعلیہ. فعلیہ کے ساتھ خبریہ لگا دیں گے، جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ کیوں؟ چونکہ ہمیں ایک خبر مل رہی ہے کہ زید گیا.
تو جملہ فعلیہ خبریہ، خبریہ مطلب ہمیں ایک خبر مل رہی ہے جاننے کی، بس یہ ہو گیا. اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ذہب فعل، حامد فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، ختم. اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ضرب فعل، حامد فاعل اور بلال مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ تیسرا سیکنڈ آبجیکٹ والا، سأل فعل، زید فاعل، حامدن مفعول اول، سوالن مفعول ثانی، زید سوالن مفعول ثانی، فعل فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ابھی ایک اور سکھا دیتا ہوں آگے، تیسرے آبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑ رہی، پھر انشاءاللہ ترکیب سکھاتا ہوں، ٹینشن نہ لیں آپ. آگے ایک اور بتا رہے ہیں کہ یہ فعل ہے اخبرتو، اخبر، اس میں اتنا پاور ہے، اخبارہ مطلب ہوتا ہے خبر دی اس نے، اخبارہ، اخبارہ یخبر اخبارن. تو یہ تو ہم نے جو نصرہ وغیرہ پڑھا اس میں سے نہیں ہے، وہ آگے جا کر آئے گا. تو اخبرتو، اخبارہ، اخبرتو. تو اخبر ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ 3 مفعول بھی لے سکتا ہے. اخبرتو کا مطلب ہے کہ میں نے خبر دی، میں نے اطلاع دی. زیدن، زید کو، السوال، سوال کی، سہلن، آسان، میں نے زید کو اطلاع دی کہ سوال آسان ہے، کہ السوال سہلن، سوال آسان ہے. میں نے زید کو، میں نے خبر دی، اخبرتو میں نے خبر دی زید کو، السوال، سوال آسان ہے، میں نے زید کو خبر دی کہ سوال آسان ہے. تو یہاں پر زید مفعول اول، السوال مفعول بھی ثانی اور سہلن مفعول بھی ثالث. عربی میں پہلے کا اول کہتے ہیں، دوسرے کو ثانی اور تیسرے کو ثالث. ہم اس کو انگلش میں بھی بول سکتے ہیں کہ اخبرتو فعل اینڈ فاعل، زیدن آبجیکٹ فرسٹ آبجیکٹ، السوال سیکنڈ آبجیکٹ، سہلن تھرڈ آبجیکٹ. جملہ کیسا بنے گا؟ اخبرتو فعل فاعل اور اپنے تینوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کو بولیے، دیکھیے میں یہاں یہ تینوں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. کیا ہو ڈاکٹر صاحب، نہیں سمجھ میں نہیں، آیا؟ ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں، ان کو کچھ کام تھا، میسج کیا انہوں نے اوکے اوکے اوکے، چلیے کامن. دیکھیے اب آپ کو ترکیب سیکھنی ہے. آپ لوگوں کو جب لازم فعل ہوتا ہے اس کی ترکیب، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے رکب یرکب و ترکیب. ترکیب کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بنی ہے، رکبہ، تو کیسے بنی ہے. جیسے کہ آپ نے اگر کوئی ڈش بنائی، سالن بنا دیا مرغی کا یا گوشت بنا دیا، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیسے بنا، تو وہ اگر بتا رہی ہیں کہ اس میں پہلے سے ہم نے اس کو بھونا، پھر اس میں مسالے ڈالے، پھر اس میں نمک ڈالا، یہ جو پروسیس وہ بتا رہے ہیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں ترکیب. ایک تو ہو جاتا ہے کہ بن کے ہمارے پاس آ گیا، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کیسے بنا، اور اس کے بعد جب وہ جواب دے رہی ہوتی ہیں یا سامنے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے بنی، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ترکیب. کہ جیسے کہ اب ہمارے سامنے ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، ذہب زیدن، تو عربی میں اس کو جب یہ پوچھنا ہوتا ہے نا کہ کیسے بنائیے، مطلب آپ نے کیسے اس کو ذہابہ پڑھا اور کیسے اس کو زیدن پڑھ دیا، زیدن نہیں پڑھا، زیدن نہیں پڑھا آپ نے، کیا ریزن ہے. اسی کو ایک ورڈ میں بولا جاتا ہے کہ اس کی ترکیب کیا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے کہ اس پورے پروسیس کو اگر پوچھنا ہوتا ہے تو عربی میں صرف ایک جملہ پوچھا جاتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، تارا کاف یا با، ترکیب مطلب یہ کیسے بنا، کیسے آپ نے ذہابہ زیدن پڑھا، آپ نے زیدن زیدن کیوں نہیں پڑھا. سمپل کوشچن ہوتا ہے ترکیب کیا ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ ذہابہ فعل، اور چونکہ فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ وہی ہوتا ہے، ذہابہ فعل اور زیدن فاعل. چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم بول دیں گے فاعل، یعنی ہم انڈائریکٹلی یہ بول رہے ہیں کہ فاعل یعنی اس کا مطلب یہ مرفوع ہی ہوگا. کیونکہ جو سامنے والا گرامر پڑھنے والا ہوگا یا سمجھنے والا ہوگا وہ یہ جان چکا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. جیسے ہی ہم کسی کو فاعل کنسیڈر کریں گے، آٹومیٹکلی ہم انڈائریکٹلی یہ بول رہے ہیں کہ وہ مرفوع ہوگا. تو ذہب فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ چونکہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے،
خبریہ کیوں؟ چونکہ اس میں خبر مل رہی ہے کہ زید گیا. جی اس کو کس طرح بولیں گے؟ بولیے آپ حضرات، اس کے بعد آگے والا جملہ سمجھتے ہیں. جی بولیے اس کو عائشہ جی. صحابہ زیدن فعل کی اور فاعل سے مل کر ذہابہ زیدن کی ترکیب ہے. یہ فعل اور فاعل سے مل کر جملہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا. جی آپ بولیے کفیل صاحب کیسے بولیں گے؟ میں آپ سے پوچھوں صحابہ زیدن کی ترکیب کیا ہوگی تو کیسے بولو گے؟ جی ذہبہ زیدن، اس کی ترکیب یہ ہے کہ ذہبہ یعنی فعل ہو گیا، زیدن فاعل ہو گیا، اور یہ دونوں مل کے جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. جی آپ بولیں گے شمشاد صاحب. جی ذہبہ زیدن، ذہبہ فعل ہو گیا اور زیدن فاعل ہو گیا، ہوں اور یہ دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن آپ گیا. دونوں نہیں بولنا، اس کو بولنا ہے فعل فاعل سے مل کر، کیونکہ اگر کوئی سنے تو بھی فعل سمجھ فاعل جائے. سے مل کر یہ جملہ ہاں، فعلیہ فعل فاعل خبریہ. سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ. یہ یہ چونکہ مفتی صاحب، آپ نے اس کے پہلے آپ نے بتایا کہ وہ یعنی فعل فاعل اور مفعول یہ سب مل کے جملہ فعلیہ خبریہ آ رہا بناتے ہیں. ہوں. یہ پہلے اس سے فعل پہلے لازم، سلائڈ میں. فعل لازم میں یہیں اسٹاپ ہو جائیں گے ہم. یہ فعل لازم ہے. اچھا اوکے. فعل لازم میں یہیں کام ہو جائے گا ہمارا، اتنے پہ ہی جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ہے نا. خبر ہو جائے گی. جی ہاں ٹھیک. یہیں پر ہی خبر مل جائے گی. تو فعل لازم ہمیں دھیان دینا ہے، فعل لازم میں نیڈ ہی نہیں ہوگی مفعول کے آبجیکٹ کی، تو یہ اتنے چھوٹے پہ ہی بات پوری ہو جائے گی. اب آگے ہم بڑھیں گے، فعل متعدی کی مثال لیتے ہیں. ضربا کی. ضربا حامد زیدن. اس کی ترکیب یہ ہوگی ضربا فعل، حامد فاعل، زیدن مفعول. مفعول بھی بولنے کا، مفعول بھی. اب ترکیب کیسے کریں گے؟ ضرب فعل، حامد فاعل اور زیدن مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ کیوں اتنا بڑھ گیا؟ چونکہ یہ فعل متعدی ہے، اور متعدی کے اندر ایک مفعول بھی ہوگا، دو بھی ہوگا، تین بھی ہوگا. جی اب بولیے عائشہ جی کیسے بولیں گے اس کو؟ یہ ضربہ حامد زیدن فعل فاعل اور مفعول به سے مل کر فعل متعدی بن رہا ہے. ترکیب اس کی فعل متعدی بن رہی فعل متعدی نہیں، جملہ فعلیہ خبریہ. ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بن وہی رہا ہے، اور یہ مثال ہے متعدی کی. جی فعلیہ خبریہ پیچھے والا بھی تھا، یہ بھی تھا. آپ بولیے کفیل صاحب. جی یہ فعل متعدی ہے. ضربہ حامد زیدن. تو ضربہ فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور زیدن مفعول ہے. تو فعل فاعل مفعول مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. ہاں مفعول کے ساتھ بھی لگائی تاکہ آگے کام آئے گا. مفعول جی جی بھی بولیے مفعول آپ. بھی ہے. جی یہ مفعول بھی اس لیے بولتے ہیں کہ مفعول کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے، دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. بس اتنا ہے. اور میں نے دوسری ریزن میں بتایا ہے چونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. جی شمشاد صاحب آپ بولیے. جی ضربہ حامد زیدن، یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. جی جی عائشہ جی آپ کے وہاں سے مائک سے آواز آ رہی ہے. پیچھے والا جملہ بھی فعلیہ خبریہ تھا، یہ بھی فعلیہ خبر، دونوں ہیں فعلیہ خبریہ. لیکن یہ بھائی صاحب بہت جلدی فعلیہ خبریہ بن گیا، انہیں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں تھی لازم کو. لیکن متعدی صاحب فعلیہ خبریہ بننے کے لیے ایک آبجیکٹ کی ان کو ضرورت تھی. ابھی اور فعلتے جائیں گے، جیسے کہ اور فعل کے سالہ والی مثال ہے. اب یہ اسکرین ہی میں کھول لیتا ہوں. اب اگر کتاب والی اسکرین کھولیں گے وہیں سے ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ترکیب. جب ہمیں دونوں ترکیب سمجھ میں آ گئی لازم اور متعدی کی، تو متعدی میں جہاں تک مفعول چلا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 ہی آتا ہے، 3 سے زیادہ نہیں جا سکتا. اور اکثر ایک آئے گا، زیادہ سے زیادہ 2 آئیں گے، اور بہت زیادہ ریئر تو 3 ہوں گے. تو دیکھو یہ 2 والی مثال ہے، نیچے 3 والی مثال ہے. اب 2 والی مثال کی ترکیب کرو عائشہ جی دیکھ کے، یہ جو اسکرین پر ہے. دو والی جو مثال ہے، سالہ زیدن ہاں حامد سوال سالہ نہیں، سالہ، حمزہ پڑھنا ہے اس کو. سالہ سالہ. سالہ فعل ہے، زیدن سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، حامد جو ہے وہ مفعول بھی آبجیکٹ 1 ہے، مفعول مفعول اول ہے، اور سوالن جو مفعول بھی سوالن، مفعول اس کو اعراب منصوب ہوگا نا، چونکہ جو بھی آبجیکٹ ہوگا ہمیشہ سوالن منصوب ہوگا. اس کو پڑھنا ہے سوالن. سوالن سوالن، یہ سوالن نہیں، سوالن. سوال عربی میں اصل میں جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، سوالن اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں میرے کو ایک سوال ہے، اردو ہے وہ، لیکن عربی میں اصل اعراب اس کا کیا ہے؟ سوال ہے، سوال ہوتا ہے.
سؤال. سؤالن یہ مفعول بھی ہے اور مفعول ثانی ہے. تو اب یہ پورا کیسے بنے گا؟ بنائیے. یہ مل کر فعل فاعل آبجیکٹ 1 آبجیکٹ 2 مل کر جو ہے فعل جملہ فعلیہ خبریہ. لازم جملہ فعلیہ خبریہ اس لیے فعلیہ خبریہ چونکہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. خبریہ چونکہ اب جا کے خبر کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ زید نے حامد کو ایک آسان سوال زید نے حامد کو ایک سوال بتایا. اب یہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. خبر ہمیں کمپلیٹ مل رہی ہے. بنے گا وہی فعلیہ خبریہ ہی. ٹھیک ہے. اگر اس میں سے سٹارٹ ہوگا تو اس میں خبریہ بنے گا. فعل سے سٹارٹ ہوگا تو فعلیہ خبریہ بنے گا. لیکن جب تک آگے جا کر بات پوری نہیں ہوگی تب تک فعلیہ خبریہ نہیں بنے گا. جی آپ بنائیے کفیل صاحب یہی والا سیکنڈ والا. جی سأل زید حامدا سوالا. تو سأل ورب ہو گیا ترجمہ بھی کیجیے اس یعنی کا کیا فعل ہوگا. سأل ہے سوال کیا نا. سوال کیا ہاں جی یہاں لکھا دیکھیے رومن میں لکھا ہے. ترجمہ کریے جو اوپر زید نے لکھا ہے. پوچھا حامد کو. جی زید نے پوچھا حامد کو ایک سوال. تو سأل یہ فعل ہو گیا. زیدن یہ فاعل ہو گیا. حامدن یہ مفعول اول اور سوالن مفعول ثانی. تو اس میں فعل فاعل مفعول اول مفعول ثانی مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. جی آپ بولیے شمشاد صاحب. اسکرین پر جو نقشہ بنا ہے نا اس سے سمجھ میں بھی آ رہا ہے. بہت ایزی طور پہ بنایا ہے. چلیں جی سأل زید حامدا سوالا. سأل فعل ہو گیا. زید فاعل. حامدن مفعول بے اول اور سوالن ہو گیا مفعول بے ثانی. تو یہ فعل فاعل مفعول بے اول اور مفعول بے ثانی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. جی سمپل ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے اس کے بعد 3 آبجیکٹ والی بات ہے. اچھا اخبر مفتی صاحب ایک چیز تھا جیسے یہ فعل اور مفعول بے مل کر بھی ایک کمپلیٹ سینٹینس بن سکتے ہیں کیا؟ نہیں فائل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. فائل کے بغیر جملہ بنے گا ہی نہیں. فعل فائل مل کر ہو جائے گا. مجھے لیکن دھیان آ رہا ہے ایک جیسے وہ بتایا مفعول بے کا مجھے آ رہا ہے یاد کہ جو فرسٹ پارٹ میں ہم نے وہ احبو کے بعد جو بھی آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے وہ جی مفعول بے منصوب ہوتا ہوتا ہے. ہے. جی احب اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ہاں ہے نا. احب اللہ ہے نا. ہاں احب الرسول احب امی احب ابی ہے نا. یہ بڑا تھا نا. تو یہاں پہ احبو جو ہو گیا یہ فعل ہو گیا. ہاں تو احب فعل. احب کا مطلب ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں. آپ بتائیے کون سا فعل ہو گیا یہ؟ متکلم ہے سے گا. ٹھیک ہے. یہ متکلم یعنی ہاں متکلم ہے. جی تو متکلم کے اندر کون آ جاتا ہے؟ فائل آ جاتا ہے نا آٹومیٹکلی. آپ ہاں اگر بولیں فعل گے فاعل احب ہو گیا وہ اللہ مفعول بھی ہو گیا. جی 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 تو بغیر فائل کے بغیر کام کرنے والے کے وہ نہیں پایا جائے گا. ہاں ایک جگہ پایا جاتا ہے. وہ کب پایا جاتا ہے؟ فعل متعدی میں ہم جب فائل کو مارکیٹ سے غائب کر دیں تب اس کو کیا بولتے ہیں بتائیں. بتا چکا ہوں میں. ایک ہی صورت میں ہوتا ہے کہ بغیر فائل کے جملہ بن اس میں جاتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے گردان بھی تو لکھوائی ہے کہ فعل متعدی کا کیا آتا ہے؟ مجہول آتا ہے نا. تو مجہول آتا ہے. مجہول ہاں کا مطلب کیا ہے؟ اس جس کا کا ایک ہی پیٹرن ہے فوئلہ. نہیں. ہاں مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا فائل نہیں جس پر پتا ہو. کام ہوا ہے اس کا فائل ہاں پتا. ہاں جس کا فائل نہ نہ پتا ہو. جیسے کہ ضربہ آپ لوگوں نے پڑھا. اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب اس جو نے کام مارا. کرنے والا ہے جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں پتا ہے. ہاں جیسے کہ ضربہ زیدن اس کا مطلب ہے زید نے مارا. اس میں پتا ہے. لیکن اسی کو لکھ دیا جائے ضربہ کی جگہ زوریبا لکھ دیا جائے. زوریبا زیدن. اب بتائیے ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کریے شمشاد. ترجمہ کیا ہوگا شمشاد صاحب؟ ارے کیا ترجمہ ہوگا کفیل صاحب کریے. جیسے پوری یہ زید مارا گیا. مارتا ہے یا مارے گا. ہاں زید مارا گیا بھائی. مارا زید گیا. مارا گیا نا. کیا ہاں مارتا کیسے آ سکتا ہے؟ ماضی ہے نا. اگر خالی مارا اتنا گیا. میں ہاں ابھی میں ماضی. خالی جی جی اتنا رکھتا زوریبا تو آپ لوگ ترجمہ کرتے وہ مارا گیا. یہ لکھا ہے نا ترجمہ. ضربا اس ہاں نے زوریبا مارا. وہ مارا. زوریبا وہ مارا گیا. اچھا وہ مارا گیا یہ زید کو لکھ دیا ہم نے. زوریبا زید. ترجمہ کیا ہوگا؟ زید مارا گیا ہے نا. مارا گیا. زید مارا گیا ظاہر ہو مطلب گیا. مارا جس کو گیا وہ زید ہے. لیکن مارنے والا پتا ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا ہے. تو عربی کے اندر یہ گرامر ہوتا ہے. آگے جا کر ہم پڑھیں گے تھوڑا سا آگے جا کر کہ یہ جو تھا نا یہ مفعول ہے اصل میں. لیکن یہ منصوب ہونا چاہیے تھا نا جس کو مارا گیا ہے. لیکن اصل میں یہ اس نے فائل کی جگہ لے لی ہے. اصل میں فعل کے بعد تو فائل آتا ہے. بغیر فائل کے تو جملہ پورا نہیں ہوتا ہے.
تو ایک صورت ایسی ہوتی پورے عربی گرامر میں کہ جب یہ مفعول فاعل کی جگہ لے لے گا تو اس کے اوپر اعراب تو فاعل والا آتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے مفعول. جیسے کہ یہاں پر ضریبا زید کا ترجمہ کرتے ہیں زید مارا گیا. نہیں، زید کو مارنے والا تو نہیں پتا ہے لیکن چونکہ زید آ کر کھڑا کہاں پر ہے؟ فاعل کی جگہ پر ہے، اس لیے فاعل والا اعراب دے دیا جاتا ہے. یہ بہت ایڈوانس چیز ہے جو تقریباً 40-50 صفحے کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال ہمیں اتنا جاننا ہے جو ابھی آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کا آبجیکٹ ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، تین بھی ہوتا ہے. یہاں تینوں ساتھ میں بتا دیے. اکثر جو یوز ہے وہ ایک کا ہے، پھر میڈیم جو یوز ہے وہ دو کا، اور ریئر یوز ہے وہ تین کا ہے. تو اب یہ والی جملے کی ترکیب کرنی ہے. اخبر تو زیدن السؤال سہلا. جب ہم ملا کر پڑھاتے ہیں تنوین آ جاتی ہے نا تو اس کو نون قطنی بنا دیتے ہیں. یہاں پر چھوٹا سا نون آ جاتا ہے قرآن میں بھی، تو گرامر ہے وہ. اس کو ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اخبر تو زیدن السؤال سہلا، ایسا نون کے نیچے سے رہے گا، لیکن اس کو پڑھنا اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا عربی میں پڑھ سکتے ہیں. اخبر تو زیدن السؤال سہلا، تو ترجمہ ہوگا میں نے زید کو ایک آسان سوال کی خبر دی. میں نے خبر دیا، خبر دی کا ترجمہ پہلے کر لو. میں نے خبر دی زید کو سوال کے آسان ہونے کی. میں نے زید کو خبر دی سوال آسان ہے. ترجمہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، مطلب تینوں مفعول آ رہا ہے. تو کیسے ترکیب کریں گے اس کی؟ کرو آپ عائشہ جی. ہیں یہاں پر کیا آپ؟ کروں جی؟ اس میں کی ہوں، ہاں کیا اس کروں؟ کی ترکیب کریں. اچھا، اخبر جو ہے، اخبر جو ہے وہ فعل ہے، تو جو ہے وہ فاعل ہے، تو اس زیدن کو جو ایسا ہے بولیں گے، اس کی ترکیب ایسا کریں گے اخبر تو فعل فاعل، ایسا کریں گے. پہلے پورا پڑھ لیں گے پھر اخبر پڑھیں تو گے اخبر تو فعل فاعل. تو کو الگ سے نہیں فعل بولیں گے. فاعل. جی، اخبر تو فعل فاعل ہے، زیدن مفعول بھی زیدن ہے کیوں یا پڑھیں گے؟ زیدن پڑھیے، مفعول ہے نا، تو مفعول کا اعراب پڑھیے. زیدن مفعول بھی ہے، السوالہ بھی مفعول السؤال بھی ہے، السؤال 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 بھی مفعول بھی ہے، سہلن بھی مفعول بھی ہے. ایک مفعول اول ہے، دوسرا مفعول ثانی ہے، تیسرا مفعول ثالث ہے. یہ سب مل کر تو اب اس کو اس طرح فعل. بولیں گے اخبر تو فعل فاعل اور اپنے تینوں مفعول سے مل کر. جب تین آ جائے نا تو اس طرح ایسا بولنا ہے کہ اخبر تو فعل فاعل اور اپنے سارے مفعول یا اپنے تینوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی کفیل صاحب آپ بنائیے اور بولیے. جی اخبرتو زیدن السؤال سہلن. تو اخبرتو فعل فاعل ہے اور اپنے تینوں مفعول بھی سے مل کر وہ جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے. ہاں یہ تو آخر میں بولیں گے، لیکن جب شروعات میں چلیں گے پروسیس میں تو بولیں گے اخبر تو فعل فاعل، زیدن مفعول بھی اول، السؤال مفعول بھی ثانی، سہلن مفعول بھی ثالث. پھر اس کے بعد جب آخری ٹرن لے رہے اس میں ایسا بولیں گے اخبر تو فعل فاعل اور اپنے سارے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی جی شمشا صاحب آپ بولیے. جی اخبرتو زیدن، اس کو ملا سکتے ہیں کیا؟ زیدس سوالا. زیدن ہی پڑھی اس کو، زیدن ابھی جاننے کے لیے آگے وہ گرامر آئے گا. اخبرتو زیدن السؤال سہلا. اخبرتو فعل فاعل اور اپنے تینوں مفعول بے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بننا. جی ٹھیک ہے، اب اتنا رکھیے. آگے انشاءاللہ وہی چیز کنٹینیو کریں گے آگے، مفعول بھی فاعل کو. دو مثالیں اور قرآن کریم کی یہاں پر دیں گے. اس کے بعد فعل لازم کو سمجھائیں گے تھوڑا سا کہ فعل لازم کس طریقے سے آئے گا. انشاءاللہ اب ہم نحو کو پڑھیں گے آئندہ ہفتے. لیکن جو صرف اس ہفتے ہوا ہے اس کو آپ حضرات ایک دم دھیان دے کے یاد کر لیجئے زبانی، کیونکہ زیادہ نہیں ہوا ہے اور دو تین چیز نہیں ہے. لیکن یہ جیسے آگے بڑھ جائیں گے تو کچا ہو جائے گا. تو میں پوچھتے رہوں گا، ٹینشن نہ لو اس کا، لیکن یہ کہ اس کو سمجھ لیجیے. نہیں سمجھ میں آئے کوئی چیز تو میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کتاب میں پڑھتے رہیے. یہ کوشش کرنا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ کو وہ آنا چاہیے کہ ہاں یہ مجھے آ رہا ہے بس. تو زیادہ چیز نہیں ہوئی ہے ہماری اب تک. جو آپ نے آج زبانی سنا ہے تو اس کے آگے جو آج ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ فعل متعدی کے آبجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، کبھی دو ہوتا ہے، کبھی تین ہوتا ہے. اس کی ترکیب کس طرح کرنا وہ سمجھا دیا میں نے کہ جب پروسیس کو پوچھا جائے تو عربی میں اس پروسیس کو بولتے ہیں ترکیب، کہ کیا ترکیب ہے اس کی. تو پھر آپ اس کو سمجھائیں گے کہ فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یا فعل فاعل دونوں مفعول سے یا فعل فاعل تینوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. بس یہ آپ سیکھ جائیں گے تو یہ پراپر طریقے سے آپ عربی
ٹرم کے اندر سیکھ رہے ہیں، جو کسی بھی اردو کتاب یا عربی کتاب کو اٹھا لیں گے تو وہ یہی ٹرم یوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو ہم اگرچہ رومن میں پڑھ رہے ہیں یا انگلش ہمارے سامنے مثالیں یا اردو ہیں، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں ٹرم وہ عربی اور اردو والی ٹرم ہے، تو کسی بھی کتاب کو اٹھائیں گے، کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا یا آپ خود کسی کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ اوریجنل ٹرم ہے، یہی یوز کی جاتی ہے عربی کے اندر۔ چلیے، تو اب نہیں آیا تو اکیلے میں سمجھتے ہوئے پوچھ لینا، انشاءاللہ ہم 9 کو پڑھیں گے۔ اگر 9 کا جو ہو چکا ہے اب تک اس کو دیکھ کر آئے گا، میں ڈائریکٹ اس کو سنوں گا وینسڈے کو، پھر آگے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔